الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج سے کچھ سال پہلے پاکستان میں ایک کریکٹر گزرا ہے جس کو ڈبل شاہ کہا جاتا تھا۔ ڈبل شاہ کا کام یہ تھا کہ یہ لوگوں کے جو پیسے تھے ان کو ڈبل کر کے دیتا تھا۔ جو اس کے پاس پیسے لے کے آتا تو وہ جو 5,000 لے کے آیا اس کو 10,000، جو 10,000 لے کے آیا اس کو 20,000 اور 50,000 والے کو 1,00,000 کر کے دیا کرتا تھا۔ تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ہوا یہ کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا، اربوں روپے کا سکینڈل سامنے آیا، اور وہ ڈبل شاہ جو ہے لوگوں کے اربوں روپے لے کے کہیں فرار ہو گیا، آگے پیچھے ہو گیا۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اس سے پہلے اس کے پاس جا رہے تھے اور اپنے پیسے ڈبل کروانے کے لیے جا رہے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ ہمیں 100% منافع مل رہا ہے، 100% منافع مل رہا ہے اور فوراً مل رہا ہے، تو اس لیے لوگ جاتے تھے اور اس کے پاس پیسے ڈبل کرواتے تھے۔ اسی طرح ایک اور ذات ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو انسان سے بولتی ہے کہ اے میرے بندو، تم اگر خرچ کرو گے تو میں تمہیں 100% نہیں، 200% نہیں، 300% نہیں، 700% یا اس سے بھی زیادہ ڈبل کر کے واپس کروں گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ کیسے ڈبل کرتے ہیں، کیسے 700 گنا بڑھا دیتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے۔ کچھ لوگوں کو وہ چیزیں مثالوں سے سمجھ آتی ہیں، ویسے سمجھ نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو میں تمہیں دنیاوی ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں کیسے اللہ تعالیٰ 700% اس کو بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم گندم کے لیے بیج بوتے ہو، اور کیا ہوتا ہے کہ جو تم بیج بوتے ہو بے جان بیج ہوتا ہے، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بے جان بیج سے اللہ تعالیٰ 700 دانے اگا سکتا ہے، نکال سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تم جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی 700 گنا بڑھا سکتا ہے۔ تو یہ رمضان صدقہ کرنے کا، چیریٹی کرنے کا، لوگوں کے کام آنے کا، ان کے دکھ، ان کے درد سمجھنے کا مہینہ ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، اور یقین مانے کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ نبی بہت سخی نبی تھا، بہت بڑے دل والا نبی تھا۔ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس اور آ کے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ بکریاں عنایت فرمائیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس ٹائم اللہ کے رسول کے پاس اتنی بکریاں موجود تھیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کی جو جگہ تھی وہ بھر گئی تھی۔ تو جب اس نے بکریوں کا تقاضا کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ یہ ساری بکریاں لے جاؤ، یہ سب تمہاری ہیں۔ وہ بندہ بڑا خوش ہوا اور بکریاں لے کے چلا گیا، اور جا کے اپنی قوم کو کہنے لگا کہ اے میری قوم، تم مسلمان ہو جاؤ، میں تو اس نبی کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں جو اس طرح خرچ کرتا ہے کہ جس طرح وہ بندہ خرچ کرتا ہے جس کو فقر کا، غربت کا کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا۔ تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہمیں خرچ کرنا ہے، دل کھول کے کرنا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے جو خرچ کرنا ہے، جو صدقہ کرنا ہے، اس صدقے کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس نیکی کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ ہماری نیکی کو ہمارا رویہ خراب کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندہ نیکیاں کرتا ہے اس کے بعد وہ گناہ اس سے مٹ جاتے ہیں، اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نیکیوں کو بھی کھا جاتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہ مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ بلکہ ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے جو صدقات ہیں ان کو احسان جتلا کے اور ایک ایذا پہنچا کے ضائع مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو صدقہ ہے، ہماری نیکی ہے، ہمارے رویے کی وجہ سے ضائع ہو سکتی ہے،
تو ہم نے صدقہ کرنا بھی ہے اور اس صدقے کو, اس نیکی کو سنبھال کے رکھنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بتائی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بندہ جو ریا کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے, اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹان ہو اور کیا ہو کہ اس کے اوپر گرد غبار پڑی ہوئی ہو, مٹی پڑی ہوئی ہو, اور دور سے ایسا محسوس ہو کہ جیسے ایک مٹی کا تودا ہے, لیکن اس کے کچھ ہی دیر کے بعد کیا ہو کہ بارش برسے آسمان سے, اور بارش برسنے کے بعد وہ بارش اس تودے کو, اس پتھر کے اوپر جو مٹی موجود ہے اس کو بہا کے لے جائے, اور جو صاف چٹان ہے پتھر کی وہ عیاں ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مثال ہے اس کی جو ریا کے لیے, ایذا پہنچانے کے لیے اور جو ہے تکلیف دیتا ہے صدقے کرنے کے بعد, تو اس کی مثال ایسے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے مثال بتائی اس بندے کی کہ جو اللہ کی ذات کے لیے, اللہ کے چہرے کے لیے خالص نیت کے ساتھ صدقہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں بتائی کہ جیسے ایک باغ ہو, اور باغ ایسی جگہ پہ ہو جو اونچی جگہ ہے, اور وہاں پہ بارش بہت جلدی پہنچتی ہے. اگر بارش نہ بھی پہنچے تو ہلکی سی فوار سے وہ باغ تر و تازہ ہو جاتا ہے, اس کے پھل نکل آتے ہیں, اس کے پودے نکل آتے ہیں, اور بہت سارے درخت نکل آتے ہیں. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ اس بندے کی مثال ہے جو اللہ کی ذات کے لیے, اللہ کے چہرے کے لیے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے, خالص نیت کے ساتھ. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے صدقہ کرنا بھی ہے اور اس صدقے کو, اس نیکی کو سنبھال کے رکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صدقہ کریں اور اس کے بعد ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں اگر چیریٹی کر رہا ہوں, صدقہ کر رہا ہوں, یتیموں کو دیکھ رہا ہوں, یا میں کسی کے کام آ رہا ہوں تو میں کوئی شے بن گیا, میں کوئی چیز بن گیا. ہم اگر خرچ کر رہے ہیں تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر رہے ہیں. یقیناً ہم نے اسباب اختیار کیے ہیں, لیکن اسباب سے زیادہ دینے والی ذات اہم ہوتی ہے. اللہ کا چہرہ, اللہ کی ذات کے لیے کام ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ شیطان ہمارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ہم نے اگر کوئی چیریٹی صدقہ کر دیا ہے تو ہم نے کوئی تیر مار لیا ہے, ہم نے کسی پہ احسان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام تم نے نہیں کرنا. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا قول معروف ومغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. اچھی بات کہہ دینا اور معاف کر دینا یہ اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جو کہ ایذا کا باعث بنے, تکلیف کا باعث بنے. قول معروف سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آ گیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم نے اس کو اچھے انداز میں انکار کرنا ہے. اگر تم نے اس کو صدقہ نہیں دینا, تمہاری مرضی ہے نہ دو, لیکن تمہیں کوئی رائٹ نہیں ہے, کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ بد زبانی کرو, اس کو ایذا دو, اس کو تکلیف پہنچاؤ. قول معروف, تم نے اچھے انداز میں اس کو اگنور کر دینا ہے یا اچھے انداز میں اس کو جواب دے دینا ہے. ومغفرہ, مغفرہ سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو صدقہ نہیں دیا, آگے سے اس نے کوئی بدتمیزی کر دی, بد تہذیبی کر دی, تو اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو معاف کر دینا ہے. اب جواب میں بد تہذیبی نہیں کرنی, بدتمیزی نہیں کرنی, بلکہ اس کو بخش دینا ہے, اس کو معاف کر دینا. مجھے یاد آ رہا ہے کچھ سال پہلے ایسا ہوا تھا کہ برکت مارکیٹ میں لوڑ صاحب ہم پڑھتے تھے, تو وہ ایک مانگنے والی خاتون آ گئی, تو ساتھ والے دوست نے اس کو 2 روپے کا سکہ نکال کے دے دیا. تو اس نے جواب میں کہا کہ بڑا تو صدقہ کیتا ہے. وہ جو خاتون مانگنے والی تھی نا, اس نے طنزاً یہ بات کہی. تو مطلب اس دوست کو بڑا یہ محسوس بھی ہوا اور اس نے جواب بھی اس کو دیا. تو یہ ہے کہ اگر کسی نے بد تہذیبی بھی کر دی ہے مانگنے والے نے, اور کوئی بدتمیزی کر دی ہے, کوئی اس طرح کی بات کر دی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف ومغفرہ, یہ معاف کر دینا اور اچھی بات کہہ دینا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے کہ ایک بندہ صدقہ کرے اور اس کے بعد احسان جتلا دے, یا بندہ کہے کہ میں کوئی چیز بن گیا. تو ہم نے یہ کام کرنا ہے, رمضان کے مہینے میں صدقہ کرنا بھی ہے, اور اس صدقے کو, اس اپنی نیکی کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح چیریٹی کرنے کی, صدقہ کرنے کی توفیق دے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, تاکہ وہ صدقہ بارگاہ الہی میں مقبول و منظور ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.